اللہ 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 پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں کیسا سلوک اختیار کرتے تھے، کون سی تکنیک اپناتے تھے، اور آپ کا مدعا اور مقصود کیا ہوا کرتا تھا۔ جنگ کا مقصد قطعی طور پر صرف اور صرف یہ نہیں ہوا کرتا کہ زیادہ سے زیادہ خون بہا دیا جائے، زیادہ سے زیادہ جانیں لے لی جائے اور قیدی بنا لیا جائے، جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جائے، حدود کو پار کر لیا جائے۔ یہ قطعی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ جہاد جو ایک عظیم ترین اور مبارک ترین یہ فریضہ ہے، جسے آج ایک خوفناک لفظ بنا کر کے، ایک خوفناک ورڈ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور دنیا کو اس کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے، غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے۔ حالانکہ جہاد ایک مبارک فریضہ ہے جس کا مقصد، جس کا نصب العین ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہوتا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی دین کے اختیار کرنے میں جبر اور اکراہ بھی نہیں ہے کہ زبردستی اسے دین کا اقرار کروا لیا جائے، زبردستی اسے دین کے اندر داخل کروا دیا جائے۔ یہ قطعی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ اختیار ہے دین اسلام کے اندر کہ شکست خوردہ قوم جو شکست کھا چکی ہے، جو مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے دین کے اوپر ہی رہے۔ اگر وہ دین اسلام قبول نہیں کرتی تو وہ اپنے دین اسلام کے دین پر ہی رہے، چاہے وہ جس دین سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس کے جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت اور اس کے عزت و آبرو کی حفاظت اور اس کے دیگر حقوق کی ذمہ داری اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگی، اور اسلامی حکومت اس کے بدلے میں ایک ٹیکس لے گی، جو ٹیکس اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو جہاد کا جو اعلیٰ مقصد ہے اسے ہم نہیں سمجھ پاتے، اور دنیا اسے خوفناک بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس تمہید کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا اور پورے جزیرۃ العرب کے قبائل فتح مکہ کے بعد اسلام کی طرف راغب ہوئے، اسلام کی صداقت اور اس کی سچائی ان کے نزدیک واضح ہو گئی، ان کے معیار کے مطابق، کہ یہ قبائل کے لوگ جو اس انتظار میں تھے کہ مکہ اور مدینے والوں کا فیصلہ ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا فیصلہ ہو جائے، جو غالب آ جائیں گے اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہی حق پر ہیں۔ چنانچہ مکہ جب فتح ہوا تو ان قبائل کے دلوں کے اندر اسلام کی رغبت بڑھ گئی اور لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، اور خود اہل مکہ بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بغیر کسی جبر اور اکراہ کے بیعت کرنے لگے اور اسلام لانے لگے۔ لیکن اسی اثنا میں کچھ ایسے قبائل جن کو اپنی طاقت کا زوم تھا، جو اپنی سرداری میں
اپنی زعامت اور سیادت اور قیادت میں، اپنے لیڈرشپ میں ہمیشہ قریش کا مقابلہ کرتے تھے، یا قریش کے ہمسایہ اور ہم برابر سمجھتے تھے۔ ان میں سے یہ ثقیف، قبیلہ ثقیف اور حوازن ہوا کرتے تھے۔ یہ قبیلہ ثقیف اور حوازن جس کا علاقہ حنین اور یہ طائف تھا، یہ بڑے جنگجو بھی تھے، بڑے بہادر اور شجاع بھی تھے، اور بڑی جتھے اور مال و دولت کے بھی وہ مالک تھے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد ان قبائل کو، خاص طور پر حوازن اور ثقیف کو، اس دو قبیلے کی رعونت اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر ہم نے جنگ نہیں شروع کی اور ہم نے جنگی اقدام نہیں کیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد پھر ہماری طرف رخ کریں گے۔ اس لیے قبل اس کے کہ محمد ہماری طرف رخ کریں، ہمیں اپنی جنگی تیاری کرتے ہوئے مکہ پر حملہ کرنا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے مقابلے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے جنگی تیاری شروع کر دی اور خوب زور و شور سے تیاری شروع کی، اور اس کی تیاری کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس کا جو کمانڈر چیف تھا مالک ابن عوف، اس نے یہ عام اعلان کر دیا کہ اپنے مال و دولت کو ساتھ لے کر کے چلو، اور اپنی بیوی، بچے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر کے چلو۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان کے پاس اس کی مال و دولت ساتھ ہوگی، اس کی عورتیں ساتھ ہوں گی، اس کے کمزور لوگ ساتھ ہوں گے، ان کا جتھا ان کے ساتھ ہوگا، تو پھر وہ جی جان لگا کر کے، مکمل قربانی دے کر کے وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا۔ چنانچہ یہ حنین کے لوگ، یہ حوازن اور ثقیف قبیلہ جس کی سیادت کر رہا تھا، جو لیڈرشپ کر رہا تھا، اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے ساتھ دیگر قبائل کو بھی ملا لیا، مضر کو اور جسعم کو، اور اسی طرح سے سعد بن ابی بکر کو، اس طرح کے جو ذیلی قبائل تھے چھوٹے چھوٹے، ان سبوں کو بھی ان لوگوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور 4000 کی فوج کو لے کر کے ماں اہل و عیال اور مال و دولت کے حنین سے نکلے۔ یہ سب جمع ہوئے، اور یہ حنین طائف اور مکہ کے درمیان کی جگہ ہے، عرفات کے راستے سے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابی کو اس کی تصدیق کے لیے اور اس کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کے طور پر جاسوس بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ان کی خبر لے کر کے آئیں۔ وہ صحابی گئے اور پوری خبر لے کر کے آئے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے واقف کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی، اور اس وقت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے قرض لیا، 30,000 درہم قرض لیا، پھر صفوان بن امیہ سے جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس سے 100 ضرب بطور قرض لیا، اور پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10,000 کی فوج جو کہ مدینے سے آئی تھی ان کو لے کر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آزاد کردہ لوگ جو تھے، جو نئے نئے لوگ تھے، کچھ لوگ اسلام نہیں بھی لائے تھے، کچھ لوگ لائے تھے، ان میں سے 2,000 لوگ، ٹوٹل یہ 12,000 کی تعداد کو لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور حنین تک پہنچے۔ ادھر مالک ابن عوف، حوازن کا رئیس، ثقیف کا کمانڈر، اس نے بڑی تیاری کر لی تھی، اور ایسی تیاری کر لی کہ اس نے گھاٹیوں میں، دروں میں، خاص جگہوں پر اپنے فوجی دستوں کو بٹھا رکھا تھا کہ جیسے ہی اسلامی فوج ہمارے اوپر آئے، ہماری طرف رخ کرے، میدان کارزار کی طرف آئے، ویسے ہی تم ان کے اوپر حملہ کر دینا۔
چنانچہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور راستے میں یہ خبر ملی، اس بار صحابہ کرام پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور حالات کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ فوج بہت ہی مرتب ہے، پہلے سواری ہے، پھر اس کے بعد پیادہ ہے، پھر اس کے بعد عورتیں ہیں، اور اس طرح سے بہت ہی منظم اور مرتب ہو کر کے فوج آئی ہے، اور اس کے پیچھے اس کا پورا جتھا ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع آ کر کے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل یہ سب چیزیں ہمارے لیے غنیمت کے طور پر حاصل ہوں گی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کر کے آگے بڑھے، اور جیسا کہ فوجی ٹیکنیک ہر فوج اپنے اپنے طور پر ٹیکنیک اپناتی ہے، اسی طرح حنین کے لوگوں نے اپنی ٹیکنیک اپنائی، اور جیسے ہی اسلامی فوج حنین کی طرف داخل ہوئی یا وادی اوطاس میں داخل ہوئی، ویسے ہی زبردست حملہ حنین کی طرف سے ہوا، حوازن اور ثقیف کے اس فوجیوں کی طرف سے ہوا، جس کا گمان نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک دوسری فوج کو پوری فوج کے تعلق سے، اس کے ٹیکنیک کے تعلق سے، اس کے حملے کی سیاست کے تعلق سے علم تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پہلے مرحلہ میں جب حملہ ہوا حوازن و ثقیف کی طرف سے اور حنین کے اس فوجی لشکر کی طرف سے، تو بڑی بھگدڑ مچ گئی اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے، اور ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 100 لوگ رہ گئے۔ اب اندازہ کیجئے، اتنی بڑی فوج تھی اور صرف 100 لوگ رہ گئے۔ پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو شجاعت اور بہادری، دلیری اور کا جو ثبوت یہاں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کارزار میں چند صحابہ کرام کے ساتھ جمے رہے اور مقابلہ کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے شکست دے دو گے؟ انا ابن عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آواز لگائی انصار و مہاجروں کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عباس آپ آواز لگائیے مہاجروں کو اور انصار کو کہ وہ آئیں اور لوٹیں، کیوں پیٹھ پھیر کر کے بھاگ رہے ہیں؟ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کو آواز لگائی، انصاریوں کو آواز لگائی، اور ان کو ان القاب سے بلایا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ کہا کہ انصار کے لوگوں، اے اصحاب الشجرہ، اے درخت کے لوگوں، درخت والو، جس کے اوپر تم نے صلح حدیبیہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کی تھی، اے وہ لوگوں آؤ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ آواز گئی، جس تیزی کے ساتھ وہ پھرے تھے اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ پھر دوبارہ میدان کارزار میں لوٹے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لمحہ بلمحہ یہ پوری فوج اکٹھا ہو گئی، اور پھر اس کے بعد گھمسان کی جنگ ہوئی اور زبردست جنگ ہوئی، اور حوازن اور ثقیف کے لوگوں کو شکست فاش دی گئی، یہاں تک کہ مالک ابن عوف اور اس کے بڑے بڑے کمانڈر، حوازن اور ثقیف کے بڑے بڑے کمانڈر اپنے اپنے جتھے کو لے کر کے بھاگ کر کے طائف چلے گئے۔ اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح عظیم عنایت فرمائی۔ اس موقع پر یہاں پر ایک تنبیہ اللہ رب العالمین نے کی، چونکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج 12,000 کی تعداد تھی، اور حوازن و ثقیف ٹوٹل مل کر کے اور دیگر قبائل مل کر کے صرف 4,000 کی فوج اس کے پاس تھی۔ بعض صحابہ کرام کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی، اللہ رب العالمین کے اوپر سے توکل ہٹا کر کے
اپنے اسباب اور وسائل پر بھروسہ کر لیا اور اعتماد کیا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا آج تو ہم قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے، آج تو ہمیں مغلوب کرنا اس حنین والوں کو بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسند لگی، خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجب کو ناپسند کیا کہ کوئی اپنی تعداد اور اپنے آلات کے اوپر بھروسہ کرے اور اللہ رب العالمین کے اوپر سے اپنا بھروسہ کمزور کرے۔ چنانچہ جو نتیجہ سامنے پہلے مرحلے میں آیا وہ یہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے اور کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ سورہ توبہ کی یہ 25-26 نمبر کی آیت ہے۔ جنگ حنین کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا اور کہا کہ اللہ نے تمہاری مدد بہت سارے مواقع پر کی ہے، بہت سارے مواقع پر۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی۔ اِذْ عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، جبکہ تمہاری کثرت تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر رہی تھی، غلط فہمی میں تمہیں مبتلا کر رہی تھی۔ تمہاری کثرت تعداد کے اوپر تم زوم میں مبتلا ہو گئے کہ آج تجھے مغلوب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فلم تغن عنکم شیئا، تو اس کثرت تعداد نے تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچایا، اور زمین باوجود وسعت کے تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور حال یہ ہوا کہ تم سب کے سب پیٹھ پیچھے کر کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنے رسول کے اوپر سکون اور اطمینان نازل فرمایا۔ وعلی المؤمنین، اور مومنوں کے اوپر سکون اور اطمینان نازل فرمایا۔ وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے وہ ان لشکر کو، اس لشکر کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نازل فرمایا، جن فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں ثبات قدمی ملی اور تمہیں سکون اللہ رب العالمین نے دیا اور اطمینان اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، یہ سکینت اور اطمینان اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اللہ سے ہمیشہ سکون اور اطمینان کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان نازل فرمائے، اور خاص طور پر اس عالم میں، اس گھڑی میں جب کہ انسان پریشان ہو، مصیبت سے گھر گیا ہو، آفتوں میں ہو، الجھنوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، چاہے جس قسم کی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، جانی پریشانی ہو، تجارتی پریشانی ہو، جس قسم کی بھی پریشانی ہو، اور خاص طور پر پریشانی کے عالم میں انسان جو ہے اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہے، ذہنی توازن کھو دیتا ہے، اور قلب، دل کے اندر جو ثبات قدمی اور مضبوطی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر انسان اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتا ہے، اس کا دل و دماغ کام نہیں کرتا ہے ایسا۔ اور خاص طور پر یہ جنگ کے میدان کے اندر آپ سوچیے کتنی بڑی پریشانی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے بطور نعمت اللہ کے اپنے رسول کے اوپر اور مومنوں کے اوپر یہ سکونت نازل فرمائی، اور یہ سکونت کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ ایسا سکون اور اطمینان نازل فرماتا ہے جو پریشانی ذہن و دماغ پر نہیں بیٹھتی، پریشانی اور الجھنوں اور مصیبتوں کا دکھ اور درد اور اس کی تمازت جو ہوتی ہے، اس کی جو شدت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ذہن و دماغ سے نکال دیتا ہے، تب وہ سکون دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے وہی سکون مومنوں کے اوپر نازل فرمایا اور فرشتوں کو نازل فرمایا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ثبات قدمی عنایت فرمائی۔ فرشتوں نے جنگ نہیں کی اس جنگ کے اندر، جیسا کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے جنگ کی تھی مومنوں کے ساتھ، یہاں اللہ نے صرف فرشتوں کو نازل فرمایا تھا،
یہاں فرشتے نے جنگ نہیں کی، لیکن مومنوں کی ثبات قدمی کے لیے یہ فرشتے نازل ہوئے اور ان کے ذریعے سے کفار و مشرکین کے اوپر رعب ڈال دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ فتح نصیب فرمائی۔ یہ لوگ بھاگے، کفار و مشرکین کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، بہت سارے لوگ اپنے اپنے جتھے کو لے کر کے یہاں تک کہ طائف کی طرف چلے گئے۔ کچھ جتھا بکھر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے جتھے بنا کر کے ان کی طرف بھیجا اور انہیں فتح کر کے لے کر کے آئے۔ یہ اسلامی فوج کے ذمہ داران اور کمانڈر اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو اس موقع پر غنیمت مال حاصل ہوا، غنیمت کا مال حاصل ہوا، آپ اندازہ کیجئے 6000 قیدی، 6000 قیدی حاصل ہوئے، بچے، عورتیں، یہ سب غلام، اس میں سب ملا کر کے 6000 قیدی، اور اسی طرح سے 24,000 اونٹ، 24,000 اونٹ، اس وقت کی یہ بہت بڑی مالیت ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، 40,000 بکریاں اور تقریباً 6 ٹن چاندی، یہ مال غنیمت جنگ حنین کے ذریعے سے حاصل ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فال لی تھی اور کہا تھا کہ کل انشاءاللہ تعالی یہ سارے مال، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بطور غنیمت اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دیا۔ اس غنیمت کے مال کو آپ جانتے ہیں جب تقسیم کیا گیا تھا تو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، کہاں؟ حضرت انصار رضی اللہ عنہم کے درمیان، جس کی تفصیل میں نے اپنے گزشتہ ہفتے سے پہلے والے خطبے کے اندر تفصیلی گفتگو کی ہے، لہٰذا اس کے اوپر ابھی گفتگو نہیں کریں گے۔ اب اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ 6000 قیدی جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئے تھے، اسلامی فوج کے قبضے میں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کو جعرانہ کے مقام پر رکھ کر کے طائف کی طرف چلے گئے تھے۔ چونکہ یہ ثقیف کے لوگ بڑے مضبوط تھے اور طائف میں اتنا بڑا قلعہ تھا کہ یہ سارے لوگ اس کے اندر جا کر کے قلعہ بند ہو گئے اور وہاں سے تیر برسانا شروع کیا اسلامی فوجوں کے اوپر۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس طائف کے اس محاصرے کی طرف گئے اپنی فوج کو لے کر کے، لیکن طائف کے لوگوں نے قلعہ سے اپنے آپ کو باہر کیا ہی نہیں، اور تقریباً 40 دن، 20 دن، 15 دن اس طرح کی تاریخی روایت ہیں کہ محاصرہ رہا اور یہ قلعہ کے اندر سے ہی تیر برساتے رہے۔ بہت سارے صحابہ اس کے اندر زخمی بھی ہوئے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بد دعا کر دیجئے کہ ان کی ثقیف کے تیروں نے تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے، آپ ثقیف پر بد دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد ثقیفا وأت بہم، اے اللہ اس ثقیف والوں کو ہدایت دے دے اور ان کو ہمارے پاس لیا۔ یہ وہی علاقہ تھا میرے بھائیوں جہاں سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکارا گیا تھا، دھتکارا گیا تھا، مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا، آپ کو لہو لہان کیا گیا تھا طائف کے علاقے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی مارکے میں ہیں، اور کچھ دن آپ اور محاصرہ کر لیتے تو آپ اس کو فتح کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرے کو ختم کر کے لوٹنا پسند کر لیا اور لوٹ گئے۔ بعض صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاصرے کو ختم کیا اور لوٹ گئے۔ اور مال غنیمت کی تقسیم میں آپ اسی لیے تاخیر کر رہے تھے کہ یہ حوازن کے لوگ آ جائیں اور مطالبہ کریں کہ یہ جو ان کے پاس، ہمارے پاس جو قیدی ہیں وہ ہم سے مطالبہ کرے تو ہم انہیں چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ آئے نہیں، جس کے نتیجے میں یہ سارے مال غنیمت تقسیم ہو گئے، یہ قیدی بھی تقسیم ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حوازن کے لوگ آئے اور زہیر ابن سرد جو ان کا کمانڈر تھا، رئیس تھا، وہ آئے، ان کے ساتھ 9 اشراف بھی آئے، اور یہ تمام لوگ اسلام لا چکے تھے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ملے اور آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ جو کتنا مال آپ کے قبضے میں ہے ہم لوگوں کا، اور ہماری عورتیں آپ کے پاس ہیں جن میں آپ کی مائیں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، اور اس طرح کی دعائیاں دی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا تھا، غذاءت کی مدت آپ کی جو گزری تھی وہ کہاں گزری تھی؟ سعد ابی بکر میں، قبیلہ سعد میں، تو وہاں سے وہاں کی عورتیں بھی تھیں، اور اس موقع پر آپ کی رضائی بہن بھی تھی اس میں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا اور ان کی کافی تکریم کی، اور پھر ان کو ان کے
اپنے وطن جانے کی اجازت بھی دی۔ چنانچہ یہ لوگ انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس مال کی زیادہ اہمیت ہے یا عزت و آبرو کی؟ دونوں میں سے کوئی ایک کو تم چنو۔ اگر میں سچ پسند کرتا ہوں اور تم سچ بولو کہ تمہیں کون محبوب ہے، مال یا کہ یہ عزت و آبرو، یعنی یہ تمہارے قیدی جو تمہاری عورتیں جو ہمارے پاس ہیں۔ کہا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کہ ہر انسان کو اس کی عزت و آبرو پسند ہوتی ہے اور اسی سے خاندانی شرف ہے اور اسی سے خاندان کی عظمت بنتی ہے، تو ہمارے قیدی ہمیں واپس کیے جائیں۔ چنانچہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تم آنا، کل ٹھیک ظہر میں ہمارے پاس ملنا جہاں تمام صحابہ کرام موجود ہوں گے، اور تم کھڑے ہونا اور اپنا مطالبہ رکھنا۔ اور وہ غرض یہ تھا کہ جب میرے سامنے یہ مطالبہ رکھا جائے گا، صحابہ کرام کے سامنے جب یہ مطالبہ رکھا جائے گا تو میں اپنا قیدی چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور پھر نماز کے بعد تمام صحابہ کرام کے موجودگی میں ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کو مومنین کے حق میں سفارشی بناتے ہیں اور مومنوں کو آپ کے حق میں سفارشی بناتے ہیں کہ یہ ہمارے قیدی جو آپ کے پاس ہیں آپ انہیں رہا فرما دیجیے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرا ہے اور جو بنی عبد المطلب کا ہے وہ سب کے سب آزاد ہیں، تم انہیں لے کر کے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ انصار اور مہاجرین کی پوری تعداد نے کہا کہ اللہ کے رسول جو میرا ہے اور میرے قبیلے کا ہے وہ سب آپ کے لیے ہے، آپ واپس کر دیں۔ کچھ لوگ رہ گئے جنہوں نے واپس نہیں کرنا چاہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ واپس کر دو، اور اگر اس کے بعد بھی تم نہیں کرتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ایک قیدی کے بدلے 6 قیدی تمہیں دیا جائے گا۔ یعنی اس زمانے میں تو قیدیوں کی حیثیت ایک مالی حیثیت ہوا کرتی تھی، مال کی حیثیت ہوا کرتی تھی، اور اس طرح سے 6000 قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا۔ آزاد ہی نہیں کیا بلکہ تکریم کر کے اسے واپس کیا، ہر ایک کو قبطی چادر، ایک قیمتی چادر دے دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا۔ اور جانتے ہیں اس کا اثر کیا ہوا؟ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ سارا کا سارا علاقہ اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت جو ثقیف کے لوگ اسلام نہیں لائے تھے اور بڑے سخت تھے، بعد میں جا کر کے وہ رئیس، وہ لیڈر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، بعد میں جا کر کے مدینے کے اندر جا کر کے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کیا، پھر اپنے لوگوں کے پاس آئے اور پھر ساری قوم کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اور اس کے بعد سب کے سب اسلام قبول کر لیے۔ جنگ کا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، جہاد کا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، بلکہ جان کی جتنی حفاظت ممکن ہو سکے اس کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔